Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مومن امتیوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رسول ہونے میں ہم کسی نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے، سب رسول ہونے کے حساب سے برابر ہیں. شان کے حساب سے بعض رسول بعض سے افضل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن رسول ہونے کے جو بیسک رینک ہے اس حساب سے سب برابر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا ہے. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ. اللہ کے بعد رسول کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کا انکار کرنے والوں پر رد، توحید، یہ سب باتیں گزر چکی ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتے نور سے پیدا کیے ہیں، جن نار سے پیدا کیے ہیں، آگ سے، اور انسان مٹی سے پیدا کیے ہیں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرشتے شکلوں میں خوبصورت ہوتے ہیں، اخلاق میں بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. انسان بھی کسی کی معصومیت کی تشبیہ دینا چاہے تو کہتا ہے یہ تو فرشتہ ہے، بھائی یہ تو فرشتہ ہے، گناہ نہیں کرتا. ان عورتوں نے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کو جو بہکانا چاہتی تھیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. پہلے ایک عورت نے پھسلانے کی کوشش کی، پھر ہم نے مل کر پھسلانے کی کوشش کی، اس نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو عزت والا فرشتہ ہے. تو خوبصورتی کے حساب سے بھی فرشتوں کی تشبیہ دی جاتی ہے، معصومیت کے حساب سے بھی دی جاتی ہے، اور اس حساب سے بھی کہ ان کو کوئی خواہشات نہیں لگی ہوئی. نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جب کھاتے پیتے نہیں تو پیشاب خانے سے بھی بے نیاز ہیں، اور نہ وہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، دنیا والی انسانوں والی خواہشات ان کو نہیں لگی ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اختیار نہیں. ہمیں اختیار ہے، اذان ہوتی ہے، کوئی شخص آئے نماز کے لیے، وہ رب کا بندہ ہے، جنت میں جائے گا. دوسرا نہ آئے، وہ رب کا باغی ہے، جہنم میں جائے گا. لیکن یہاں اس کو اختیار ہے.
جیسے پیپر میں بیٹھے طالب علم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ غلط جواب لکھے یا صحیح جواب لکھے، اسی طرح ہمیں اس جہان میں اختیار ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کریں، لیکن دونوں کا انجام اپنا اپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھاتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو فوراً گئے اور جا کر کے بچڑا بھون کر لے آئے۔ انہوں نے کھایا نہیں، پریشان ہوئے کہ اگر یہ کھاتے نہیں تو پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ فرشتے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کی بغل میں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ ان میں مذکر مؤنث کا کوئی تصور نہیں۔ ملائکتن کے آخر میں تا لگی ہے، اس سے مکے والوں کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے ان کو مؤنث بنا دیا۔ نعوذ باللہ کہنے لگے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اوپر سے آسمان پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ بھی گر جائیں اس جملے سے کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، تمہیں اگر کہا جائے کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے اور اتنی توہین محسوس کرتے ہو کہ میں مجلس میں منہ دکھانے کا نہیں رہا کہ میرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اور کئی بدبخت اٹھتے ہیں اور اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ تم بچی کو اتنی نفرت کے ساتھ دیکھتے ہو اور یہ جس کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا تم نے اس وقت دیکھا تھا جب میں ان کو مؤنث بنا رہا تھا؟ ما لکم کیف تحکمون، کس بنیاد پر فیصلے کرتے ہو کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ تو فرشتوں پر ایمان ہے اور ان پر غلط ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جب میں نے نہیں بتایا کہ یہ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں تو تم نے ان کو کیسے تصور کر لیا؟ تو مسلمانوں میں بھی کئی لوگ ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر فرشتوں پر ان کا ایمان درست نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا گندا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی اور وجود نہیں اللہ کے سوا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، نعوذ باللہ، کہ کائنات میں رب کے سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ ہر چیز نعوذ باللہ، کتے بلے خنزیر، ہر چیز اور پتھر درخت، ہر چیز میں رب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کا ہے کہ اس جہان میں رب کے سوا کوئی وجود نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان یا جانور نظر آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پرتو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں، اللہ کی قوت کا مظہر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ جیسے آپ ایک ڈنڈے کے اوپر آگ لگا کر اس کو گھمائیں تو آپ کو ایک دائرہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ دائرہ نہیں ہوتا، ایسے ہی کائنات آپ کو نظر آتی ہے حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، خالق اور مخلوق ایک ہے، ساجد اور مسجود ایک ہے، نعوذ باللہ۔ چور اور اس کا ہاتھ کاٹنے والا ایک ہے، بدکار عورت اور مرد سب میں رب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گندا عقیدہ ہے، اور سر سید احمد خان کا عقیدہ یہ ہے
کہ جو ان لوگوں کا وحدت الوجود کا عقیدہ انسانوں کے بارے میں ہے یا دنیا کی تمام مخلوقات کے بارے میں ہے، سر سید کا یہی عقیدہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا مظہر ہیں، یہ کوئی وجود والی چیز نہیں ہے، یہ اس کا گندا عقیدہ ہے۔ بنیاد ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی عقل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے واقعتاً وجود رکھتے ہیں، وہ خالق سے الگ ہیں، مخلوق ہیں۔ ان میں سب سے جو عزت والا فرشتہ ہے اس کا نام جبریل امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو بھیجنے کے لیے اپنے فرشتوں میں سے چناؤ کرتا ہے۔ جیسے اپنی رسالت کے لیے انسانوں میں سے چناؤ کرتا ہے، کسی کو رسول کسی کو نبی بناتا ہے، ایسے ہی وہ پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے چناؤ کرتا ہے۔ تو جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بھیجنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسرافیل یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ڈیوٹی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہر شہر میں محل ہوتے ہیں، اور وہ محل اس کا عملہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سال میں ایک بار آنا ہے اور کئی سالوں میں آنا ہی نہیں ہے، مگر ان کی تنخواہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایک ڈیوٹی ہے جو زندگی میں ایک بار کام کرنے کا ہے، بس اس پر حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، میں دنیا میں کیسے نخرے کروں، کیسے ناز و نعمت میں رہوں۔ جس طرح پیسہ زیادہ آ جائے تو کوٹھی اچھی ہو جاتی ہے، علاقہ اچھا ہو جاتا ہے، بچوں کا سکول اچھا ہو جاتا ہے، اور پیسے زیادہ آ جائیں تو پھر غیر ملک کے دورے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیسہ زیادہ آئے تو نخرے بڑھتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری زمانہ جو تھا اس میں آپ کے پاس پیسہ مدینے میں سب سے زیادہ تھا، مگر آخری دن بھی اپنی زرہ گروی رکھ کر اپنی بیویوں کے لیے ایک یہودی سے جو لیے ہوئے تھے، صدقہ ہی کرتے چلے جاتے تھے، صدقہ ہی کرتے چلے جاتے تھے۔ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ خرچہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچہ، یہ ہمارا قانون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور اپنے گھر اسی طرح فاقہ مستی میں رہیں گے۔ ان کو بہت کچھ دیتے تھے مگر وہ بھی صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی ہماری مائیں رضی اللہ عنہن۔ تو فرمایا میں جتنا آمدن آتی اتنا اپنے اوپر لگاتا جاؤں، بادشاہی اختیار کر لوں، سٹیٹس مینٹین کر لوں، نخرے شروع کر دوں۔ کیوں شروع کر دوں؟ صورتحال تو اتنی گمبھیر ہے۔ وقد التقم صاحب القرن القرن، وہ باجا جس میں پھونک مارنے سے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوق تباہ ہو جانی ہے، اس فرشتے نے وہ باجا اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اور تاک کر بیٹھا ہوا ہے، رب ذوالجلال کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور جب سے ڈیوٹی ملی ہے اس نے آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ نہیں جھپکی کہ اگر میں بند کروں اور ادھر سے رب کا آرڈر ہو جائے میں اتنا بھی لیٹ نہ ہو جاؤں۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فوراً اس میں پھونک مارے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی. ایک فرشتہ ہے جبریل، ایک اسرافیل اور ایک میکائیل، یہ بارشوں کا ذمہ دار ہے. اور ایک نام معروف ہے عزرائیل کہ یہ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ نام ثابت شدہ نہیں ہے. اللہ نے جو نام لکھا ہے قرآن میں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت، اس کا نام موت کا فرشتہ ہے. ایسے ہی جنت کے نگران کا نام رضوان ہے، یہ بھی ثابت شدہ ہے. ایسے ہی جہنم کے نگران کا نام مالک ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہہ دو کم از کم موت ہی دے دے. کتنی مدتوں کے بعد جواب دے گا؟ قال انکم ماکثون، اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ تو ان کی موت کا فیصلہ ہوگا اور نہ موت کے ڈر سے عذاب میں کمی لائی جائے گی. تو یہ فرشتے ہیں جن کا نام ذکر ہوا ہے کتاب و سنت میں. اس کے علاوہ جبریل امین کی بھی پوری ٹیم ہے، اور بھی لوگ بسا اوقات پیغام لے کر آتے ہیں. جیسے پہاڑوں کا فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بستی بنو ثقیف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو ان کی اولاد سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں. اسی طرح ملک الموت کی بھی پوری ٹیم ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں، اے مخاطب کاش تم دیکھو، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے کافروں کی جنت کی روح نکالتے ہیں. فرشتے ایک نہیں زیادہ. جب کافروں کی روح، باغیوں کی، نافرمانوں کی، مشرکوں کی، بدعات میں، شرکیات میں، کفریات میں اٹے ہوئے لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، کوئی فرشتہ اس کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی پیٹھ پہ مار رہا ہوتا ہے، اور اس کی روح اپنے جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے. جیسے چور کو پولیس لینے کے لیے آتی ہے، وہ اپنے گھر میں چھپتا پھرتا ہے اور آخر نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی وہ جسم کے کونوں خدروں میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی. پھر اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نکلتی ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے گیلی اون کو، پانی لگے ہوئی اون کو کانٹے دار لوہے پر رکھ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کی روح جسم میں تار تار ہو جاتی. آپ دیکھو پاؤں ہل رہا ہے، سانس نہیں آ رہا، ہاتھ ہل رہا ہے، پاؤں کی جان نکل گئی ہے، آنکھ نہیں دیکھ رہی، سانس چل رہا ہے. یہ روح ٹکڑے ٹکڑے ہے، کچھ حصے میں ہے کچھ میں نہیں ہے، وہ تار تار ہو کر نکلتی ہے. اس کے مقابلے میں جب وہ مومنوں کی روح نکالتے ہیں تو فرمایا ایسے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہو، نیچے اس کے دھاگا باندھا ہو اور تھوڑا سا دھاگا ڈھیلا کرو تو پانی فوراً نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کو بہت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے.
تو میرے عزیز بھائیوں، ملک الموت کی بھی ٹیم ہے، وہ روح نکال کر کے پھر جنت والے آئے، اگر نیک آدمی ہے تو جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، برا آدمی ہو تو جہنم والے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو دے دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بنی اسرائیل کا یا اس سے پہلے لوگوں کا، اس نے 99 قتل کیے، پھر ایک صوفی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، حل لی من توبہ، اب میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 بندے مار کے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے، کوئی توبہ نہیں تیری۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب بعض لوگ علماء نہیں ہوتے اور فتوے چھوڑتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے اس وقت تک تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ یہ جہان امتحان کا ہے، روح نکل گئی تو پھر کوئی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے تو رب سے سچی توبہ کر لے۔ لیکن سن، لگتا ہے کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں، اس لیے تو نے اتنے زیادہ بندے مار دیے۔ اگر تو سچا ہے اپنی توبہ میں تو علاقہ چھوڑ کے وہ ساتھ والی بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو پھر تیری توبہ دوبارہ ٹوٹے گی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عملی توبہ۔ ایک ہوتی ہے قولی توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ اور ایک ہے عملی توبہ۔ کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی میں کوئی گناہ کرتا ہوں مجھ سے چھوٹتا نہیں، میں کئی بار توبہ کر چکا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں عملی توبہ کرو، اس کے اسباب پر غور کرو۔ اگر تیرے موبائل کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے تو موبائل چھوڑ دے، وہ چھوٹا لے لے نوکیا کا جس میں صرف فون ہو سکتا ہے یا میسج ہو سکتا ہے، اگر اس سے بھی نقصان ہو تو اس کو بھی چھوڑ دے، عملی توبہ کر۔ اگر تیرے برے دوستوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو دوست چھوڑ دے۔ اگر تیرا محلہ اس طرح کا ہے تو گاؤں دیہات چھوڑ دے، کسی اور علاقے میں چلا جا، عملی توبہ کر اور رب ذوالجلال کو دکھا کہ میں واقعتاً توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق دے دے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، مفتی صاحب نے کہا علاقہ چھوڑ دے، تو وہ کہتا اچھا مکان پہ لکھ دیتا برائے فروخت، دیکھتا ہوں کرتا ہوں، کلوز کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، میں نے 50 سال یہاں گزارے ہیں، اچھا ریٹ لگے گا تو پھر دوں گا، پھر میں جاؤں گا۔ اس آدمی کو جب یہ نظر آیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کو روشنی نظر آئی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تھوڑا سا کو پیسہ ویسا کو تھوڑا خوراک لی، کندھے پہ رکھی اور فوراً نکل کھڑا ہوا۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک بستی سے باہر نکلا تھا، موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے اس کی روح نکال لی۔ جنت والے فرشتے آگے کہتے ہیں یہ سچی توبہ کر کے مرا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم والے فرشتے آ گئے، یہ 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ کیس رب ذوالجلال کی طرف گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر ماپ لو، اگر وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والوں کو دے دو، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والوں کو دے دو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی نکلا ہی تھا، وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ ان فرشتوں کے ماپنے سے پہلے رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا
زمین کو حکم دیا ادھر والے ٹکڑے کو کہ تو پھیل جا، نیک لوگوں کے طرف جو ٹکڑا تھا اس کو کہا تو سکڑ جا۔ جب ماپا تو تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ جنت کے فرشتے جیت گئے اور اس کو جنت میں لے کر چلے گئے۔ جب بادشاہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر سارے قاعدے ضابطے اس کے اپنے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روٹین میں حقوق العباد رب معاف نہیں کرتا۔ جس نے کسی کو قتل کیا، جس نے کسی کو مال کھایا، جس نے کسی کو تکلیف دی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن یہ بہت اعلیٰ قسم کی توبہ ہے۔ گھر بیچنے نہیں لگایا، بس فوراً سر پٹ نکل کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی توبہ کون کرتا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے تختی لگا دی برائے فروخت تو گھر میں موت آتی، گھر میں موت آتی۔ پھر یہ سوال ہی نہیں تھا کہ وہ نیک لوگوں سے دور ہے یا قریب ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھو، نیک لوگوں میں رہنا تو بڑی سعادت ہے، ان کا قرب بھی بڑی سعادت ہے، ان کے قریب رہنا بھی بڑی سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتہ اس نے روح نکالی، جنت کے فرشتے لینے آ گئے، جہنم والے لینے آ گئے، یہ سب فرشتے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ فرشتے اپنی تخلیق کے حساب سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اس سے زیادہ ہیں، کسی کے سینکڑوں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتے 2 پر والے، بعض 3 والے، بعض 4 والے، اور کچھ اس سے بھی زیادہ پروں والے بنائے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جب پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، نہ جانے یہ بندہ کون ہے، یہ مجھے کیا کہتا ہے، یہ میرے ساتھ خیر ہوئی ہے یا خیر نہیں ہوئی ہے، پریشان۔ گھر آ کر بیوی کو بتاتے ہیں، اور جب ورقہ بن نوفل آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خیر کی بات ہے اور یہ جبریل تھے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بن چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کو شوق ہونے لگ گیا کہ وہ بندہ دوبارہ آئے۔ وہ جو اس وقت آیا تھا نا، وہ دوبارہ کیوں نہیں آتا؟ 3 سال انتظار کروایا رب نے، 3 سال کا اعتکاف، 3 سال کی عبادت۔ آپ جب ستو ختم ہو جاتے تو گھر جاتے، پھر واپس آ کر کے غار حرا میں اللہ اللہ کرتے رہتے۔ تو 3 سال کے بعد پہاڑ سے اتر رہے تھے تو اچانک اوپر دیکھا تو حضرت جبریل، وہی شخص جو اس وقت آئے تھے، اس وقت وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اب وہ اپنی اصل شکل میں آئے ہیں۔ فرماتے ہیں 600 پر تھے ان کے، اور حضرت جبریل سے اکیلے سے پورا آسمان چھپا ہوا تھا، کہیں آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد بھی بڑے بڑے ہیں، ان کی جسامت بہت بڑی بڑی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ قد سد الافق، سارا آسمان چھپایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے قد اور کتنے بڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن لی ان اصف حملۃ العرش، مجھے رب ذوالجلال نے اجازت دی ہے کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی ایک بات آپ کو شیئر کر دوں۔ ساری باتیں بتانے کی اجازت نہیں، ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے، جو ہمارے متعلق تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے متعلق نہیں تھا انہوں نے اپنے پاس علم رکھا ہے۔ جو رب نے بتانے کا فرمایا وہ انہوں نے کسی قسم کی بخیلی اس میں نہیں کی۔
اور جو ہمارے بتانے والی باتیں نہیں تھیں وہ ان کے پاس ہیں. ان کا علم امت سے بہت زیادہ ہے. اور اگر ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھا جائے تو اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے. ہمارے مقام سے ہمارے نبی کو دیکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں ان سے افضل ہے کوئی نہیں. اتنا فرق ہے جتنا امتی اور امام الانبیاء میں ہوتا ہے. اور اگر ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھا جائے تو اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے. یہ لوگ یہاں بڑی گڑبڑ کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کے برابر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو عزیز بھائیوں، فرشتے بہت بڑے بڑے، فرمایا 8 فرشتوں نے رب ذوالجلال کے عرش کو اٹھایا ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اپنے اوپر 8 فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا. اللہ اکبر. 8، صرف 8. اور یہ عرش اتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کے عرش کے مقابلے میں رب کی کرسی ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں انگلی پہ ڈالنے والا رنگ پڑا ہو. اور رب کی کرسی کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک رنگ پڑا ہو. اور اتنا بڑا عرش رب ذوالجلال کا، اور اس کو صرف 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے. ان کی طاقت کا اندازہ لگایا. اور اگر ان کی طاقت اتنی ہے کہ ایک فرشتہ پہاڑی سلسلے کو پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، اگر ان کی طاقت یہ ہے کہ 8 فرشتے رب ذوالجلال کے عرش کو اٹھا سکتے ہیں، اگر ان کی طاقت یہ ہے کہ ایک فرشتے کے پھونک مارنے سے 7 زمین اور 7 آسمان تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پیدا کرنے والے رب کی طاقت کتنی ہوگی؟ رب کی مخلوق کی طاقت اتنی ہے تو ان کے خالق کی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ ایمانیات ہیں بھائیوں. اس سے رب کی عظمت زیادہ ہوتی ہے دلوں میں. اس سے ایمان کا لیول اپ ہوتا ہے. اس سے رب ذوالجلال کا خوف اور عظمت دل میں بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف آتا ہے، گناہ سے باز آتا ہے. اتنا بڑا رب، اتنا بڑا رب، اتنا طاقتوں والا رب، سبحان اللہ. فرمایا وہ ایک فرشتہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھانا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی ایک بات یہ ہے، ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، یہ کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تب اس کو طے کر سکتا ہے. 7 صدیاں چلتا رہے تو کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. کتنا بڑا ہوگا. تو ایمانیات میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہیں سٹاپ. اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کان ہیں، یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس کے کندھے بھی ہیں، اور قرآن کی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا اس کے پر بھی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ انسانی شکل بھی بنا لیتے ہیں. جیسے پہلی بار وحی لے کر بھی انسانی شکل میں آئے. بس یہاں سٹاپ. اگر گردن ہے تو کندھا ہے تو پھر گردن بھی ہوگی، گردن ہے تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ ہے تو پھر پیٹ بھی ہوگا. یہ کیا سارائیاں نہیں کرنی. اگر سینہ پیٹ ہے تو پھر وہ انسانی شکل کا ہوگا. یہ کیا سارائیاں نہیں کرنی. یاد رکھو، پیدا ہونے سے پہلے والے جہان میں اور اس جہان میں جتنا فرق ہے، اس جہان میں اور اگلے جہان میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے.
پیدا ہونے سے پہلے آپ کوئی تصور کر سکتے تھے کہ یہ دنیا کس طرح کی ہوگی؟ ابا کس کو کہتے ہیں، اماں کیا ہوتی ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، آسمان کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتی ہے، کوئی تصور تھا آپ کو؟ ایسے ہی اس جہان میں عالم برزخ کے بارے میں کوئی اندازہ گویڑ، کوئی اٹکل پچو بالکل نہیں چلتا. جو رب فرما دے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اتنا مان لو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کا درود پہنچایا جاتا ہے. اب اس پر قیاس شروع کر دو. جب درود پہنچایا جاتا ہے تو پھر وہ زندہ ہوئے. جب درود پہنچ سکتا ہے تو میری فریاد بھی پہنچ سکتی ہے. جب فریاد پہنچ سکتی ہے تو پوری بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو رب بنا لو، نعوذ باللہ. یہ سب قیاس آرائیاں یہ نہیں چلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی قبر کی آزمائش درست رہتی ہے، قبر کا امتحان اس میں وہ پاس ہو جاتا ہے، یوسع لہ فی قبرہ مد بصرہ، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. اس جہان میں یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کیا قبرستان میں اتنی جگہ ہوتی ہے؟ تو اس لیے جیسے پیدا ہونے سے پہلے اس جہان پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا، ایسے اس جہان میں اگلے جہان پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا. ایسے اگلے جہان میں بیٹھ کر حشر کے میدان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. تو رب ذوالجلال کے اوصاف ہوں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، رب ذوالجلال کا چہرہ قرآن سے ثابت ہے، رب ذوالجلال کی پنڈلی بخاری اور قرآن سے ثابت ہے. اب اندازے لگا کر پھر قیاس شروع کر دو تو گمراہ ہو جاؤ گے، کفر میں چلے جاؤ گے. ایسے فرشتے، ایسے تمام ایمانیات، ایسے تمام غیبیات جن کا ایمان بالغیب سے تعلق ہوتا ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا. اس میں جتنا ثابت ہو جائے ماننا ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی عقل دوڑا کر پھر مزید اضافے کرنا، پھر اس پر مزید اضافے کرتے کرتے ان فرشتوں کو رب کا معبود بنا لینا، یا انبیاء کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر لینا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ شیطانی کام ہے. تو فرشتے بہت بڑے بڑے، بڑی بڑی طاقتوں والے اور بہت زیادہ تعداد والے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، آطت السماء، آسمان چیختا ہے، وحق لها ان تعت، آسمان سچا چیختا ہے. اس پر 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں. ایک روایت میں بالشت آتا ہے، ایک روایت 4 انگلیوں کی جگہ، 3 انچ خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تحلیل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. اتنے زیادہ فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7ویں آسمان پر جیسے انسانوں کے لیے بیت اللہ ہے، فرشتوں کا بیت اللہ بیت المعمور ہے، اس میں فرشتے داخل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اذ يدخله 70,000 ملکا، 70,000 ملکن، فرمایا اس میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اور جو ایک بار فرشتہ اس میں بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اللہ اکبر. کتنے زیادہ ہوں گے، تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا، یؤتی بجہنم لہا 70,000 زمام. جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوا ہوگا، اور پھر بھی وہ قابو سے باہر ہو رہی ہوگی. کتنی زیادہ تعداد ہوگی ان کی.
اتنے زیادہ قد والے، اس قدر زیادہ مضبوط جسم والے، اس قدر زیادہ طاقتوں والے، اس قدر زیادہ تعداد والے، اور ذرا برابر رب کی بغاوت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جو رب حکم دیتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو رب فرماتا ہے وہی کرتے ہیں، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اگر تجھے رب نے کنٹرول کرنا ہوتا تو تیرا کنٹرول تو بڑا ہی آسان تھا۔ چھوٹا سا کرونا بھیجا تھا، سب سیدھے ہو گئے جناب، نظر نہیں آتا مگر ہے، اور سب کو سیدھا کر دیا اس نے۔ کیا امریکہ اور کیا چائنا اور کیا روس، چھوٹا سا مچھر جب آتا ہے تو پھر حکومت کہہ رہی ہوتی ہے عورتوں کو کہ پورا لباس پہنو، اگر وہ سیدھا کرنا چاہے، نافرمانی کا اختیار واپس لے لے، سب سیدھے ہو جاؤ گے۔ اگر وہ جبرن سیدھا کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، ایک لمحے میں ساری کائنات کی بساط لپیٹ کر کے اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس لیے بندے بنو، بندے بنو، باغی نہ بنو۔ اس کی بغاوت کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ ہر وقت رب اس کے سامنے جھکتے رہا کرو، ہر وقت توبہ تائب ہوتے رہا کرو۔ ہم چلتے پھرتے سنتے دیکھتے ہر وقت رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اللہ معاف کر دے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں ایمانیات کو پختہ کرنے کی توفیق دے، اور جو اس کے تقاضے ہیں، ان ایمانیات کے تقاضے ہیں، فرشتے ہیں، ان کو محسوس کرنا، ان سے حیا کرنا۔ میں اگلے سبق میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں اس پر بات کروں، تو اس کے تقاضے بھی پورے کریں، ان پر ایمان بھی لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت رکھے، توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔